آپ سن رہے ہیں کتاب کہانی۔ آج ہم آپ کے لیے ایک دلچسپ سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ایسی جگہ کی معلومات فراہم کرے گی جو بہت حیرت انگیز اور انوکھی ہے۔ تو چلیے تیار ہو جائیے۔ ایک طرف مشرق، دوسری طرف مغرب، قدیم اور جدید کا ایک عجیب امتزاج۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ہانگ کانگ کی، جو تضادات کا شہر ہے۔ یہ ایک بہت بڑی عالمی طاقت تو ہے، لیکن اس کی اپنی پہچان کیا ہے؟ آج یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ تو چلیے اس شہر کی اصل کہانی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آئیے ذرا پیسوں کی بات کرتے ہیں۔ ہانگ کانگ کی معاشی طاقت واقعی حیران کن ہے۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا شہر نہیں، بلکہ نیو یارک اور لنڈن کے ٹھیک بعد دنیا کا تیسرا سب سے بڑا مالیاتی مرکز ہے۔ اس کا مطلب سیدھا سا ہے، دنیا کی معیشت کا ایک بہت بڑا حصہ یہیں سے چلتا ہے۔ اور بات صرف معیشت کی نہیں ہے۔ ذرا ہانگ کانگ کی اسکائی لائن کو دیکھیے، دنیا میں سب سے الگ۔ یہاں 554 فلک بوس عمارتیں ہیں۔ سوچیں، دنیا کے کسی بھی دوسرے شہر سے زیادہ۔ یہ صرف اونچی عمارتیں نہیں ہیں، بلکہ اس شہر کی بے پناہ توانائی اور ترقی کی جیتی جاگتی علامت ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایک چھوٹی سی بندرگاہ سے یہ شہر ایک اتنا بڑا عالمی مرکز کیسے بن گیا؟ اس کا جواب اس کی بے حد دلچسپ تاریخ میں چھپا ہے۔ آئیے مل کر اس کہانی کی تہوں کو کھولتے ہیں۔ کسی بھی جگہ کی کہانی کو سمجھنے کے لیے اکثر اس کے نام سے شروعات کرنا سب سے اچھا رہتا ہے۔ تو ہانگ کانگ، اس کا مطلب کیا ہے؟ خوشبودار بندرگاہ؟ یہ نام کہاں سے آیا؟ لفظی مطلب ہے خوشبودار بندرگاہ۔ اب اس کے پیچھے دو کہانیاں ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نام اس لیے پڑا کیونکہ یہاں سے خوشبودار لکڑی یعنی اگربتی کی تجارت ہوتی تھی، اور دوسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ دریائے پرل کا میٹھا پانی جب سمندر میں ملتا تھا تو ایک خاص مہک پیدا ہوتی تھی۔ وجہ جو بھی ہو، نام بہت دلچسپ ہے۔ ہانگ کانگ کی جو شکل آج ہم دیکھتے ہیں، اس کی بنیاد برطانوی نوآبادیاتی دور میں رکھی گئی تھی۔ یہ سارا علاقہ 3 اہم مرحلوں میں برطانیہ کے کنٹرول میں آیا۔ سب سے پہلے 1842 میں پہلی افیونی جنگ کے بعد ہانگ کانگ جزیرہ حوالے کیا گیا۔ پھر 1860 میں دوسری افیونی جنگ کے بعد کوولون کا علاقہ بھی شامل ہو گیا، اور آخر میں 1898 میں نئے علاقوں کو 99 سال کی لیز پر حاصل کیا گیا۔ ان تینوں واقعات نے مل کر آج کے ہانگ کانگ کو تشکیل دیا۔ اچھا، برطانوی دور کے بعد ہانگ کانگ کی کہانی میں ایک زبردست موڑ آتا ہے۔ 20ویں صدی میں اس شہر نے ایک ایسا معاشی دھماکہ دیکھا کہ ایک معمولی بندرگاہ سے یہ ایک عالمی دیو بن گیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب ہوا کیسے؟ دیکھیں، دوسری جنگ عظیم کے بعد ہانگ کانگ کی حالت کچھ خاص اچھی نہیں تھی۔ یہ بس کھیتی باڑی اور ماہی گیری کرنے والے گاؤں کا ایک علاقہ تھا۔ لیکن پھر 1949 کے بعد چین کی خانہ جنگی سے بھاگ کر لاکھوں مہاجرین یہاں آئے۔ ان لوگوں کی محنت نے اس شہر کی تقدیر بدل دی۔ ہانگ کانگ تیزی سے صنعتی مرکز بنا اور ایشیا کی پہلی ٹائیگر معیشتوں میں شامل ہو گیا۔ 1950 کی دہائی میں یہاں صنعتیں لگیں، اور 1990 کی دہائی آتے آتے یہ ایک سروسز پر مبنی یعنی بینکنگ اور فنانس کی معیشت میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں اس کہانی کے ایک بہت ہی اہم موڑ پر، 1997۔ یہ وہ سال تھا جب ہانگ کانگ کو واپس چین کے حوالے کیا گیا۔ یہ کوئی عام منتقلی نہیں تھی، اس کے لیے ایک بہت ہی خاص اور منفرد اصول بنایا گیا تھا۔ اس ساری تبدیلی کی بنیاد 1984 میں ہونے والا چین برطانیہ مشترکہ اعلامیہ تھا۔ اور اس کا سب سے بڑا، سب سے اہم وعدہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ہانگ کانگ کا معاشی اور سیاسی نظام حوالگی کے بعد اگلے 50 سال تک بالکل ویسا ہی رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اسی وعدے کو ایک ملک دو نظام کے مشہور اصول کا نام دیا گیا۔ مطلب بہت سیدھا تھا کہ ہانگ کانگ ملک تو ایک یعنی چین کا حصہ ہوگا، لیکن اس کے اندر نظام دو ہوں گے، یعنی ہانگ کانگ کا اپنا قانون، اپنی معیشت اور اپنا طرز حکومت ہوگا جو مین لینڈ چین سے بالکل الگ ہوگا۔ اور یہ فرق صرف کہنے کی باتیں نہیں تھیں، بلکہ زمین پر نظر آتی تھیں۔ مثال کے طور پر ہانگ کانگ میں برطانیہ کا دیا ہوا کامن لا سسٹم چلتا ہے، جبکہ مین لینڈ چائنا میں سوشلسٹ سول لا ہے۔ ہانگ کانگ کی اپنی کرنسی ہے، ہانگ کانگ ڈالر، جبکہ چین میں رینمن بھی چلتا ہے۔ اور شاید سب سے بڑا فرق، ہانگ کانگ میں انٹرنیٹ کھلا اور آزاد ہے، جبکہ چین میں مشہور گریٹ فائر وال کے ذریعے اس پر سخت پابندیاں ہیں۔ یہی ہے ایک ملک دو نظام کا عملی مطلب۔
تو 1997 کے حوالگی کے بعد سے لے کر آج تک ہانگ کانگ کو کئی بڑے سیاسی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ آئیے ان اہم واقعات پر ایک غیر جانبدارانہ نظر ڈالتے ہیں جنہوں نے اس کے حالیہ منظرنامے کو شکل دی ہے۔ پچھلی ایک دہائی ہانگ کانگ کے لیے کافی ہنگامہ خیز رہی ہے۔ 2014 میں امبریلا تحریک ہوئی جس میں زیادہ جمہوری حقوق کا مطالبہ کیا گیا۔ پھر 2019 میں ایک مجوزہ حوالگی بل کے خلاف تاریخ کے سب سے بڑے مظاہرے دیکھنے میں آئے۔ اس کے جواب میں 2020 میں بیجنگ نے ایک قومی سلامتی قانون نافذ کر دیا، اور پھر 2021 میں انتخابی نظام میں ایسی تبدیلیاں کی گئیں جن سے امیدواروں کی سخت جانچ پڑتال لازمی ہو گئی۔ ان تمام واقعات میں ہانگ کانگ کی خود مختاری پر بہت گہرے سوالات اٹھائے ہیں۔ اور یہی سوالات ہمیں اس کہانی کے سب سے بڑے اور شاید سب سے اہم نقطے پر لے آتے ہیں۔ یاد ہے وہ 1984 کا وعدہ کہ ہانگ کانگ کا نظام 50 سال تک محفوظ رہے گا؟ وہ 50 سال 2047 میں پورے ہو رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ 2047 کے بعد کیا ہوگا؟ ہانگ کانگ کا مستقبل کیا شکل اختیار کرے گا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب فی الحال کسی کے پاس نہیں، اور اس کا جواب صرف وقت ہی دے گا۔ تو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سفر پسند آیا ہوگا۔ جو باتیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں، اگر وہ آپ کے لیے نئی تھیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔